السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ تو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہومیوپیتھی ود اے ڈاکٹر۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کچھ میتھس کے بارے میں، کچھ افواہوں کے بارے میں، کچھ ایسے جھوٹ جو ہماری سوسائٹی میں ڈیلی لائف میں ہمیں بتائے جاتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنس کے بارے میں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسنس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اور ہومیوپیتھک میڈیسنس لینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت زیادہ افواہیں، بہت زیادہ میتھ ہوتی ہیں جو ڈر ہوتے ہیں اس طرح کے پھیلائے ہوئے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو کچھ میتھس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلا میتھ جو چھوڑی ہوئی ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں کہ یہ بیماری بڑھا دیتی ہے، ان کو لینے کے بعد بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اباؤٹ 5% جو ہوتے ہیں پریکٹیشنرز، انہیں اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا، انہوں نے اتنا زیادہ پڑھا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ شروع میں ہی پیشنٹ کو بہت زیادہ ہائی پوٹینسی میڈیسن سجیسٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بیماری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسن کو لینے کے لیے اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، اچھا ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ ہو، تو وہ اچھی طرح بیماری کو ریکگنائز کرنے کے بعد میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے، جس سے بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن بالکل بھی نہیں بڑھتی۔ یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے۔ اس کے بعد جو دوسری بڑی میتھ ہے ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بہت سلو ایکٹ کرتی ہیں، ان کا جو کام ہے، ایکشن ہے، بہت ہی زیادہ سلو ہوتا ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن لینے کے لیے جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ہمیشہ کرونک ڈیزیز والے ہوتے ہیں، مطلب انہیں لمبے عرصے سے ایک بیماری ہوتی ہے، تو وہ اس کے علاج کے لیے ہومیوپیتھی میں آتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ڈائبٹیز وغیرہ اس طرح کی جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہی ہومیوپیتھی کے میڈیسن استعمال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن بہت سلو ایکٹ کرتی ہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہومیوپیتھک میڈیسن جب ہم لیتے ہیں بخار یا سردی کھانسی ایکیوٹ ڈیزیزز میں لیتے ہیں، تو ہومیوپیتھک میڈیسن بہت زیادہ جلدی ایکٹ کرتی ہیں، بہت زیادہ افیکٹو ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی میتھ ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی میتھ یہ بھی ہے کہ ایلوپیتھک میڈیسنز کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال نہیں کی جا سکتی، یا اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ کسی اور بیماری کے لیے ایلوپیتھک میڈیسن استعمال نہیں کر سکتے۔ تو یہ بالکل ہی میتھ ہے، ایسی افواہ ہے، یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سچ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے، پیاز نہیں کھا سکتے آپ، کافی نہیں پی سکتے، اس طرح کے بہت زیادہ پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے بالکل۔ آپ کو 10 سے 15 منٹ آپ جب ہومیوپیتھک میڈیسن لے لیں تو اس کے بعد 10 سے 15 منٹ آپ ویٹ کریں، اس کے بعد آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کافی، پیاز وغیرہ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ بھی مانا جاتا ہے کہ ہومیوپیتھی اگر آپ نے میڈیسن استعمال کرنی ہے تو آپ کو کسی بھی قسم کی انویسٹیگیشن یا کسی بھی قسم کے ایکس رے یا ٹیسٹ وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی میڈیسن تبھی استعمال کی جا سکتی ہے، تبھی آپ کو سجیسٹ کی جا سکتی ہے جب بیماری کے بارے میں مکمل طور پر پتہ چلے گا، اس کا ریکگنیشن ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی میڈیسن ہے۔ تو ہومیوپیتھک میڈیسنز استعمال کرنے کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ وغیرہ کرانے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ہمارے ہاں سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مینٹل سٹریس یا مینٹل کنڈیشن کو دیکھ کے میڈیسن پرسکرائب کر دیتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ فزیکل کنڈیشنز، ان کے فزیکل ایکٹیویٹیز سب کچھ دیکھا جاتا ہے ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کروانے کے لیے۔ اس کے بعد یہ ایک بہت ہی بڑی میتھ ہے کہ اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ وائٹامن منرل وغیرہ اس کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ وائٹامن منرل وغیرہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت بڑا جو جھوٹ، بہت بڑی میتھ جو ہے وہ ہومیوپیتھی کے بارے میں پھیلائی ہوئی ہے کہ اس میں بہت زیادہ اسٹیرائڈز ملے ہوتے ہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہومیوپیتھک میڈیسن پتہ نہیں کتنے ہزاروں لوگ استعمال کرتے ہیں، لاکھوں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کسی بھی اس میں شک ہوتا تو اب تک یہ بین ہو چکی ہوتی۔ ہومیوپیتھک میڈیسن بالکل ہی نیچرل ہوتی ہے، تو اس میں کسی قسم کے اسٹیرائڈز نہیں ہوتے۔ اس کے بعد یہ بھی مانا جاتا ہے کہ یہ صرف پلانٹ سے بنتی ہیں اور کسی ان کا کوئی سورس نہیں ہوتا، صرف پلانٹ سے بنتی ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تقریباً 65% جو میڈیسنز ہوتے ہیں وہ پلانٹ سے بنتی ہیں، باقی ان کے سورسز منرلز بھی ہوتے ہیں، وائٹامنز بھی ہوتے ہیں، اور اینیمل سورس سے بھی حاصل کی جاتی ہے۔ آپ اپروکسیمیٹلی آپ اس بات
का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10% जो है वो मिनरल से भी हासिल की जाती है और 15 to 20% जो है ये एनिमल सोर्स से भी बनाई जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ प्लांट से ही बनाई जाती है। तो ये सारी मिथ हैं जो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में फैलाई हुई हैं आम ज़िंदगी में, हमारी डेली लाइफ में। तो इस तरह की मिथ बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो मैं इन बातों को वाज़ह करना चाहता था, इन मिथ को ख़त्म करना चाहता था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी रही होगी होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो मिथ हैं उनके सद्देबाब के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।